اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتا چلا رہا ہوں، اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے بیعت اور ولایت۔ بڑی تیزی سے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور آج 7ویں محرم آ گئی، اور آج ہم 7ویں مجلس پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک سچائی یہی ہے کہ حق نہیں ادا ہو پا رہا ہے۔ صحیح اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم بیعت اور ولایت سے متعلق معنی اور مفہوم کو آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ تھوڑی بہت باتیں یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں اور مربوط کروں میں اپنی بات کو کہ بیعت اس مہینے میں یعنی ماہ محرم میں یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شیعہ سماج کے لوگ، بچے، جوان، بوڑھے لفظ بیعت کو سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور ایسے ہی بحیثیت ایک جعفری مسلک سے تعلق رکھنے والے کے ہم ولایت کے الفاظ کو بھی بولتے ہیں، اور بہرحال دونوں ہی الفاظ سے متعلق کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن معمولاً جہاں تک میرا بھی اپنا اس میدان میں ایک تجربہ رہا ہے کہ ان دو لفظوں سے متعلق خصوصیت کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی، لہذا میں نے چاہا کہ اس سال انہی دو لفظوں کو عنوان بنا لیا جائے، بیعت اور ولایت۔ میں نے بیعت کے معنی اور مفہوم اور بیعت کا آخر کیا مرتبہ یا اس کی کیا حیثیت دین میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بیعت سے تعلق رکھنا ہے یا بیعت سے ناطہ توڑے رکھنا ہے، اور اگر ہمیں بیعت میں رہنا ہے تو کس کی بیعت میں رہنا ہے، اور اگر ہمیں رہنا ہے تو میں ان کی بیعت میں ہوں یا نہیں، بیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ بہت حد تک میں نے گفتگو کی۔ کل جہاں تک میں نے گفتگو کی تھی اس کا ایک دو چار لفظیں دہرا کر کے میں چاہوں گا کہ گزارش کروں کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو آخری بیعت لی ہے وہ بیعت غدیر ہے، اور یہ بیعت خود سرکار نبی کریم نے اپنے لیے نہیں لی ہے، بلکہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دینے کے بعد آپ نے سب لوگوں سے، جتنے لوگ وہاں تھے، اور معلوم ہے کہ حجۃ الوداع میں 1,20,000 افراد شریک ہوئے تھے، سب کو روکا تھا سرکار نبی کریم نے، اور روکنے کے بعد آپ نے جمع کر کے، یعنی 3 دن لگے تھے، 18، 19 اور 20، 3 دنوں میں کہا بھی، سمجھایا بھی، پیغام کو پہنچایا بھی، اور پیغام کو پہنچا دینے کے بعد آپ نے
فرد فرد سے الگ الگ بیعت لی، اور بیعت میں یہ کہا کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو امیر المومنین کہہ کر کے، اور بیعت کر کے آؤ، مجھے مبارکباد دو۔ سرکار نبی کریم نے یہ اہتمام کیا تھا، ہر ایک نے بیعت کی۔ میں نے بتایا تھا کل کی یہ بیعت ولایت، معنی کہ اب تم علی کی ولایت میں اور حکومت میں آ گئے ہو۔ ولایت اور حکومت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب علی کی اطاعت میں رہنا ہے، علی جو کچھ کہیں اسی کو ماننا ہے، اور اسی میں ہدایت بھی ہے۔ جو علی کی اطاعت کرے گا اس کی کامیابی اس دنیا میں بھی ہے، اور یقیناً وہ کامیاب آخرت میں بھی رہے گا۔ لہٰذا یہ بیعت سرکار نبی کریم نے لی۔ البتہ میں ایک بات یاد دلا دوں کہ سرکار نبی کریم نے غدیر میں جب خطبہ کہا تھا، سب لوگوں کو بیٹھا کر کے، آپ کجاووں کے پالان پر کھڑے ہو کر کے جو منبر بنایا تھا کجاووں کا، اس پر آپ نے کھڑے ہو کر کے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو آپ اکٹھا باہر کتابی شکل میں موجود ہے، اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر شمار کریں گے تو کم سے کم سرکار مولا کائنات کے 200 سے زیادہ فضائل نبی کریم نے بیان کیے۔ اور پورا خطبہ کہنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک بات کہی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ پہنچایا ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ یہاں جس نے مشاہدہ کیا کہ کیا ہوا ہے اور میں نے کیا کہا ہے، یہ مشاہدہ کرنے والے ان لوگوں کو جو یہاں نہیں تھے ان تک یہ پیغام پہنچائے گا، اور ہر والد اپنی اولاد کو قیامت تک پہنچاتا رہے گا۔ یعنی غدیر کے دن ہی سرکار نبی کریم نے غدیر کے پیغام کو قیامت تک بھولنے کے لیے نہیں بلکہ پہنچاتے رہنے کے لیے ہر نسل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنے والی نسل کو پیغام غدیر پہنچاتا رہے۔ اور وہ پیغام غدیر معلوم ولایت سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو بیعت کی شکل میں سامنے آئی، یعنی نبی کریم نے اعلان کرنے کے بعد بیعت بھی لی۔ اب وہ بیعت لے کر کے جب ہمیں قیامت تک اس پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والی نسل کو ولایت علی کی بیعت بھی کرنی ہے کہ ہم ولایت علی میں ہیں۔ یقیناً ولایت کے معنی ایک محبت کے بھی ہوتے ہیں، مگر غدیر کی ولایت حکومت کے معنی میں ہے کہ ہم علی کی ولایت میں ہیں، ان کی حکومت میں ہیں، ان کا حکم ہمارے پورے وجود پر ہر وقت نافذ ہے۔ وہ جس وقت بھی جیسے بھی جو کچھ کہا ہے کہہ رہے ہیں، علی آج بھی ہیں، اور وہ بہرحال ہم سے مخاطب ہیں۔ میں اس جملے کے لیے کتنا کہوں گا، اگر آپ میزان الحکمت پڑھیں تو اس میں ایک عنوان ہے علی بزبان علی، کہ خود سرکار مولا کائنات نے اپنی زبان سے اپنی شناخت کروائی ہے۔ تو اس میں ایک جملہ ہے، انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں۔ اللہ کی بولتی ہوئی زبان، یا دوسرا جملہ یہ بھی ہے کہ انا لسان اللہ الصادق، میں اللہ کی سچی زبان ہوں۔ وہ زبان کبھی خاموش نہیں ہے، ہمیشہ بولتی ہے، اور یقیناً جب آدمی غور کرے گا تو علی کی آواز سنائی دے گی۔ آج بھی جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں علی نے کہا ہے اور وہ سنائی دے گی۔ چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اگر جاننا چاہیں تو نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ محبت کے معنی میں ولایت ہے، اور اس ولایت کو خالی محبت تک لے کر کے نہ رہیں بلکہ عملی زندگی میں آئیں۔ اس لیے میں نے کل جو بات کہی تھی وہاں تک لے کر کے آؤ، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میرے ان تجزیات کو
سنیں گے آپ کے ذہن میں باقی بھی رہے گی اور محظوظ بھی ہوں گے، کہیں دوسری جگہ تذکرہ کر کے آپ دوسرے کو بھی محظوظ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ لگاؤ اور محبت کے درجات ہیں۔ انسان کا لگاؤ جب شروع ہوتا ہے تو بالکل ابتدائی لگاؤ کو انس کہا جاتا ہے۔ اور انس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ جیسے گھر میں بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گھر ہی کے جتنے افراد ہیں ان سے مانوس ہوتا ہے۔ پیدا ہو جانے کے بعد ابھی اس کی آنکھ نہیں کام کرتی، یعنی آنکھ سے رشتے نہیں پہچان پاتا ہے کسی چیز سے، بس خالی کان اس کے کام کرتے ہیں، یعنی آواز سنائی دیتی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے اس کی آنکھ بھی کام کرنے لگتی ہے اور صورتیں دیکھ کر کے وہ پہچاننے لگتا ہے کہ یہ کون ہے یا کون مجھ سے قریب ہے اور کس سے میری کیا مدد ملے گی۔ بہرحال عملی طور پر اس بات کو وہ سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اور بڑا ہوتا ہے وہ رشتے کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس رشتے کا نام لے کر کے آگے بڑھنے بھی لگتا ہے۔ لیکن جب تک گھر میں ہے اور دوسرے لوگ سامنے نہیں آئے، اگر کوئی اچانک کوئی نیا چہرہ آ جائے تو وہ بچہ دوڑ کر کے ماں کی گود میں چلا جائے، ہو سکتا ہے بہن بھائی کی گود میں چلا جائے، باپ کی گود میں چلا جائے، چھپنے لگے، اس لیے کہ جو نیا آدمی آیا ابھی اس سے مانوس نہیں ہے، اس لیے اس سے ذرا دور دور ہے۔ اگر وہی آیا ہوا آدمی، وہ نیا چہرہ تھوڑی دیر وہاں ہو اور اس بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کرے، اس کو چمکاریاں دینا شروع کرے، کچھ اس کے لیے لا کے دے، دھیرے دھیرے وہ بچہ اس چہرے سے مانوس ہونے لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود سے یا بھائی کی گود سے وہ پھر اس کے قریب آنے لگے اور بہت دیر تک رہے یا 2-3 روز تک آنا جانا رہا اس نئے چہرے کا، تو ممکن ہے مانوس انسیت میں اتنی زیادہ انس بڑھ جائے کہ اگر وہ کہیں چھپ جائے تو وہ تلاش کرنے لگے۔ یہ ابتدائی مرحلہ انس کا ہوتا ہے، لیکن اسی انس میں جب شدت پیدا ہوتی ہے تو اس شدت کے بعد والے مرحلے کو الفت کہا جاتا ہے۔ ابھی محبت سے پہلے کا یہ درجہ ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انس کا ہی درجہ مگر بڑا، انس ہی میں شدت ہوئی ہے الفت۔ یہ الفت اسی سے جس سے مانوس ہوا بس کو تلاش کرنے لگے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے اور پوچھنے لگے، یہ الفت ہے، یہ درجہ بڑھ گیا۔ لیکن اسی الفت کے درجے میں اور اضافہ ہو جائے اور شدت ہو جائے تو وہ محبت ہوتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے مانوس ہو کر کے اس سے الفت بھی ہو گئی تھی، الفت کے بعد جو ہے وہ درجہ اور آگے بڑھا کہ اس کو چوٹ لگ جائے یا وہ رونے جیسی صورت بنا لے تو یہ بھی آدمی یہ بھی بچہ بھی رونے لگے کہ اس کو مثلا چوٹ لگ گئی یا وہ رو رہا، یعنی اب وہ الفت سے نکل کر کے محبت کی منزل میں آ جاتا ہے۔ عزیزو غور کیجئے گا، میں نے 3 مرحلوں کے لیے یہاں تک لے کر کے آیا۔ اب اگر ہم اور میں، آپ، ہم لوگ سبھی جو ولایت اہل بیت کے قائل ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اہل بیت کی نسبت سے انس چاہتا ہے، الفت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ میں یہ کہوں گا یقیناً چاہتا ہے، مگر اپنی کتاب میں اس نے انس کی بات نہیں کہی، الفت کی بات نہیں کہی، محبت کی بات نہیں کہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہم سے اہل بیت کی نسبت سے مودت مانگی ہے۔ محبت سے بالا درجہ جو ہے مودت کا ہوتا ہے۔ مودت وہ محبت ہے جو عمل سے پتہ چلنے لگے، عمل سے، یعنی آدمی زبان سے نہ کہے کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، بلکہ اس کا عمل ایسا ہوتا رہے کہ ہر آدمی دیکھ کر کے اس عمل سے پہچان لے کہ اس کا چلنا بتاتا ہے علی والا ہے، اس کا بولنا بتاتا ہے علی والا ہے، اس کے رفتار و کردار گفتار سب کچھ گواہی دیتی ہے کہ یہ علی والا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو عملی طور سے یہ محبت مودت کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ قرآن ہم سے مودت
تک کی بات کہتا ہے، یعنی مودت ہی مانگتا ہے۔ اس کا مطلب کہ پہلے 3 مرحلے انس، الفت اور محبت یہ گھر میں تربیت سے پہنچانی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں گھر میں ہماری تربیت سے پہنچتی ہے یہ بات۔ جیسے میں کہوں گا کہ ہمارے سماج اور معاشر یعنی جعفری سماج اور معاشرے میں اگر کوئی بھی ماں بنتی ہے، کوئی بھی خاتون ماں بنتی ہیں، تو معمولاً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس دن وہ خاتون اپنے کو پاک سمجھتی ہیں اور پاک ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس کی سعی اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس بچے کو لے کر کے کسی علم تک، کسی ذریح تک، کسی امام بارگاہ تک جائے، اور معمولاً بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں ہی میں تھوڑا بہت جو ہے حصے کو امام بارگاہ کے طور پہ بنا دیا گیا ہے، تو وہاں چھوٹے سے بچے کو لے کر کے جانا، غور کر رہے ہیں آپ نا، شاید میں بات کہوں گا تو اس سب عکس اور اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی۔ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم تک، ذریح تک، امام بارگاہ کے دروازے تک لے کر کے گئے، وہ بچہ ابھی ہاتھ اٹھانا نہیں جانتا، لیکن ماں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے علم سے لگا دیا، ذریح سے لگا دیا، تابوت سے لگا دیا، امام بارگاہ کی چوکھٹ سے لگا دیا، اور پھر اسی ہاتھ کو اس کے چہرے پر مل دیا۔ ابھی بچہ کچھ بھی شعور نہیں رکھتا ہے، لیکن ماں نے اس عمر کی کم ترین منزل میں بھی ایسا کر کے گویا کہ اس آنے والی نسل کے دل میں محبت اہل بیت کا بیج ڈال دیتی ہے، اور جب یہی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور اپنے قدموں سے چلنے لگتا ہے تو چونکہ پہلے ہی سے اس کے دل میں محبت اہل بیت کا بیج ڈالا گیا ہے، جب وہ چلنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب اگر اس چلتے ہوئے بچے کے سامنے کہیں سے علم آ جائے، تابوت آ جائے، تو وہ انتظار نہیں کرے گا کہ ماں کہے لے کر کے جائے، بلکہ وہ دوڑ کر کے جا کے خود بوسہ دے کے بتاتا ہے جو بیج ہمارے دل میں ڈالا گیا تھا وہ شجر بن چکا ہے، وہ شجر بن چکا ہے۔ عزیزو، میں اسی امریکہ میں بھول نہیں سکتا ہوں، اس زمانے سے امریکہ میں مجلسیں پڑھنے آتا رہا ہوں۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا، غالباً شکاگو شہر تھا۔ ایک دن ایک جوان بچہ جو کسی دوسرے ملک سے آیا تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کو تازہ نوکری ملی تھی، اپنی نوکری پر وہ آیا تھا۔ چونکہ وہ نیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، غور کیجیے میری بات، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر شیعہ لوگ کہاں رہتے ہیں، ہماری امام بارگاہ ہے یا نہیں، یہ مسجدیں یا ہیں یا نہیں۔ لیکن محرم کا دن آ گیا، محرم شروع ہو چکا۔ ظاہر محرم شروع ہوتے ہی ہر شیعہ بچے کو کچھ یاد آئے نہ یاد آئے، امام حسین ضرور یاد آتے ہیں، یقین جانیے امام حسین ضرور یاد آتے ہیں۔ وہ بچہ غالباً 5ویں یا 6ٹھی تاریخ تھی، اس نے نیٹ کے ذریعے سے آخر پتہ لگا لیا کہ یہاں کہیں امام بارگاہ ہے، اور وہ پتہ لگا کر کے پہنچ آیا امام بارگاہ تک۔ مجلس ختم ہوئی، میرے پاس آ کر کے بیٹھا، کہاں سے ہیں آپ؟ تم کہاں سے ہو؟ پتہ چلا فلاں جگہ سے ہم آئے، ہمیں نوکری ملی ہے۔ کہا مولانا مجھے آئے ہوئے اتنے دن ہوئے، اور جب سے پہلی محرم آئی ہے میں پہلی محرم سے بے چین تھا، پریشان تھا کہ کہیں ذکر حسین کے لیے امام بارگاہ مل جائے، شیعہ لوگ ضرور ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے آج میں پہنچ گیا، اور آج اتنا دل کو سکون ملا کہ اتنے لوگ یہاں ہیں، کیا شاندار امام بارگاہ ہے، مجلس ماتم۔ مگر مولانا اب تک پہلی محرم سے لے کر کے اب تک جب مجھے امام بارگاہ نہیں ملی تھی، شام ہوتی تھی میں اپنے یاد جو مجھے نوحے تھے، شام کو میں نوحے پڑھ لیتا تھا، ہلکا سا ماتم کر لیتا تھا اور رو لیتا تھا اپنے مولا پر۔ یقین جانیے دیر تک گفتگو کر رہا تھا، مگر کبھی گفتگو میں یہ بات نہیں آئی کہ مولانا میں خاندان سے اکیلا آیا ہوں، گھر والے یاد آ رہے ہیں، ماں باپ یاد آ رہے ہیں، بھائی بہن یاد آ رہے ہیں، رشتہ دار یاد آ رہے ہیں، کہیں سے نہیں کہا۔
جتنا کچھ بیان کیا اس میں یہی کہ حسین یاد آ رہے ہیں، حسین یاد آ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ بچپنے کی تربیت کا کیا اثر ہوتا ہے کہ 7 سمندر پار آ کر کے بھی ماں باپ یاد آئیں نہ یاد آئیں، مگر یاد آئیں گے تو حسین یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماؤں نے انتہائی بچپن ہی میں اپنے بچوں کے ننھے ہاتھ کو اٹھا کر کے ان کے سینے پر ماتم کے لیے رکھا ہے، علم عباس سے بوسہ دلوایا ہے، ذریعہ حسین سے مس کیا ہے، اور رگو پے میں اس کے حب و ولایت اہل بیت دوڑنے لگتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کو ان کے اوپر جو قربان کر دیتا ہے، یعنی ماں باپ کی یاد آئے نہ آئے مگر اہل بیت ضرور یاد آتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہے انس کا مرحلہ، کہ انس کو لے کر کے اس منزل پہ لے کر کے جائے کہ وہ انس الفت میں بدل جائے، اور الفت کے بعد محبت میں بدل جائے۔ اور محبت وہی ہوتی ہے کہ محبت کہ جیسے ہی ذکر ہو اور ان پر مصیبت کا ذکر ہو جائے تو ذکر ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، زار و قطار رونے لگے۔ خدا کی قسم کسی کو رلایا نہیں جاتا ہے، یہ محبت کا تسلسل ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ حسین کو چوٹ نہیں لگی ہے، جیسے لگتا ہے کہ اپنے کلیجے کو چوٹ لگی ہے، جیسے سکینہ نے تماچے نہیں کھائے ہیں، اور یقین جانیے چھوٹا بچہ روتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے تماچے لگیں، اسے بلک کے روتا ہے۔ یہ محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک لے کے آنا ضرورت ہے والدین کی، تربیت کرنے والوں کی، اور جب یہاں تک واقعی معنوں میں آ جاتا ہے تو یقین جانیے کہ پھر وہ مودت تک بھی پہنچ ہی جاتا ہے، اور عملی طور پر عمل کو، اور محرم کا مہینہ تو عملی طور پر دکھائی دیتا ہے، بڑھ بڑھ کر کے پہلے ہی سے نسل اور خاندان کے یہ بچے اور جوان جو آ رہے ہیں، آ کر کے ان کے ماتم کے لیے آگے بڑھنا اور کسی کے کہنے کا انتظار نہ کرنا، یہ سب مودت کی علامت ہوتی ہے۔ عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم کن کے چاہنے والوں میں سے ہیں، مودت ہو ہی جاتی ہے، یقین جانیے۔ میں ذکر آ گیا تو ایک بات کہنا چاہوں گا تاکہ اس کی اہمیت کا احساس ہو، کہ اکثر و بیشتر ان ممالک میں جہاں کی زبان الگ ہے اور تقریر یا بیان دوسری زبان میں ہو رہا ہوتا ہے، تو بچوں یا جوان لوگوں سے متعلق یہ بہرحال سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کیا سمجھیں گے، نہیں سمجھ پاتے ہیں، انگلش کی تقریر ہونی چاہیے، یہ جوان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، انگریزی میں تقریر ہونی چاہیے۔ ایک بات کہوں گا عزیزان گرامی، میں اس ضرورت کا منکر نہیں ہوں، یقیناً جس کی جو زبان ہے اس زبان میں بات کہی جائے، آسان ہوتا ہے سمجھنا، لیکن یقین جانیے بچوں کے لیے زبان بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں لکھنؤ میں بھی تقریر کروں اردو میں، تو اگر بچے آ کر کے بیٹھیں گے تو جو موضوع میں اختیار کروں گا اور جس درجے سے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ بچہ اس کو سمجھے، زبان اس کی اردو ہے، مگر جس عنوان کو اختیار کیا گیا ہے اور جس سطح سے میں عقل تک پہنچا رہا ہوں، بچہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ایسے ہی اگر انگریزی زبان میں بھی ہم گفتگو کرنے لگے اور میں نے کوئی عنوان اختیار کیا ہے، کوئی ٹاپک اختیار کیا ہے جو بچے کی سطح سے نسبتاً بلند ہے، تو چاہے انہی کی زبان ہو مگر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ بچوں کو فرش ازا سے دور نہ رکھیے گا، یہ میری بات کو لکھ لیجئے، رکھیے، بچوں کو فرش ازا سے دور نہ رکھیے گا، فرش ازا پر ضرور لے کر کے آئیے گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس فرش پر کوئی آتا ہو یا نہ آتا ہو، حسین کی ماں فاطمہ ضرور آتی ہیں، حسین کی ماں فاطمہ ضرور آتی ہیں۔ اور جب لے آئیں بچوں کو نا، تو اس نیت اور ارادے سے کہ آپ مخاطب کریں مادر حسین کو کہ شہزادی، ہم اپنے حق کو جیسے ادا کرنا چاہیے بچوں کے لیے ویسے حق ادا نہیں کر سکے ہیں، ہم مصروفیت میں رہے ہیں، ویسے حقوق ادا نہیں کر پائے، شہزادی ہم آپ کے لال کی اس فرش ادا پر لے کر کے آئیں، آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے ہیں،
آپ ہی نظر کرم فرمائیں گی تو یقین کیجئے آپ کے نظر کرم کی وجہ سے میرے بچے کے آئندہ، اس کا مستقبل اور اس کا باطن منور ہو جائے گا، ہر طرح سے کامیاب رہے گا، اور یقیناً شہزادی کی دعائیں شامل حال رہیں گی۔ اور اس کے یقین کے لیے خالی میں اتنی ہی بات کہوں گا کہ جب بچے فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اہل بیت کو جو نام آتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتے ہیں، اور وہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو کان تک تو بہرحال وہ نام پہنچتے ہیں۔ اور یقین جانیے اہل بیت کے نام صرف نام نہیں ہیں بلکہ اسم اعظم ہیں، اور جب نام کان تک پہنچیں گے تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی نام تعویذ کا کام بھی کریں گے، بڑے ہو کر کے کبھی بہکیں گے بھی تو بہک کر کے کہیں چلے نہیں جائیں گے، بلکہ پھر یہی نام جو بچپنے سے سنتے رہے ہیں انہیں کھینچ کر کے بارگاہ حسینی میں لے کر کے آئیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان فرض سے دور کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے اور بہت کم لے کر کے آئیں تو پھر بچے دور ہی ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، میں تھوڑی سی اپنی الگ سے بات کہی، لیکن اسی کے بعد میں پھر کہنا چاہوں گا کہ محبت تک آپ کی تربیت ہونی چاہیے، پھر مودت تک وہ خود پہنچے گا۔ جتنی محبت اس کی زیادہ ہوگی وہ مودت تک آگے بڑھ جائے گا۔ وہ اس کے بعد ایک مرحلے کو میں بیان کروں گا، اور آج کا بیان اسی منزل پر، پھر باقی مراحل جو انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا۔ غور کیجئے گا کہ مودت کے بعد کا مرحلہ ہے عشق۔ اگرچہ عشق کا لفظ ہم عام زبان اپنی اردو میں بھی بولتے ہیں، اور اس کا ایک معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہم اس معنی اور مفہوم کو بالکل الگ رکھیں۔ حقیقی معنوں میں عشق ہے کیا؟ یہ ان سے بڑی الفت، الفت سے آگے محبت، محبت سے آگے مودت، 4 مرحلے، 4 درجے بلند ہونے کے بعد 5واں درجہ ہے یہ عشق کا۔ تو آخر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسے عشق کہا جا سکتا ہے؟ میں ابھی ایک مثال بھی دوں گا، پہلے حدیث قدسی کا چند جملے ہیں، اس جملے کو سن لیجئے گا۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ معصوم کے ہیں اور اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ من طلبنی وجدنی، جو بھی مجھے طلب کرے گا مجھے ڈھونڈے گا پالے گا، ومن طلبنی عشقنی، اور جو مجھے پالے گا وہ میرا عاشق ہو جائے گا، ومن عشقنی عشقتہ، اور جو میرا عاشق ہو جائے گا خالی وہی نہیں رہے گا، میں بھی اس کا عاشق ہو جاؤں گا۔ بس اس کے بعد والے 2-3 جملے جو بڑے سمجھنے والے ہیں، اس لیے میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ خطرناک ہیں، اگر نہ سمجھیں تو خطرناک بھی ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے تلاش کرے گا، طلب کرے گا، وہ پالے گا، اور جو پالے گا میرا عاشق ہو جائے گا، جو میرا عاشق ہو جائے گا میں بھی اس کا عاشق ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد کی جملہ من عشقتہ، اور جس کا میں عاشق ہو جاؤں قتلتہ، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ دیکھیں من کہا کہ خطرناک ہے، خطرناک ہے جملہ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من عشقتہ، اور جس کا میں عاشق ہو جاؤں گا اس کو قتل کر دوں گا۔ من قتلتہ فانا دیتہ، اور جس کو میں قتل کر دوں گا پھر میں ہی اس کی دیت ہو جاؤں گا۔ عزیزو یہ بہت بڑا جملہ ہے، میں اس کی دیت ہو جاؤں گا، یعنی جو جس کا میں عاشق ہوا پھر وہ مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا، اس کی موت اسی پر آئے گی، اور جب اس کی موت میری وجہ سے اس پر آئے گی تو میں اس کی دیت یعنی اس کا بدل بن جاؤں گا۔ یعنی جس کسی کو بھی اب مجھے پانا ہوگا ان کو ذریعہ بنائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھولتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے عشق میں اس قدر آگے بڑھے ہیں کہ بس اسی کے راہ میں اپنے جان کو دے دینے ہی کو فخر جانا ہے، اور جب فخر جانا ہی نہیں باقی اس کی راہ میں جان دے دیا تو اللہ ان کے خون کی دیت بن جاتا۔ اب واقعاً اللہ کو پانا ہے تو جب تک ہم ان کو نہیں پائیں گے اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے، غور کیجئے گا۔ ان کا جملہ فرمایا کہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، اللہ ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا ہے اور اللہ
ہمارے ذریعے سے اس کی عبادت ہوئی ہے، یعنی جو ہم تک پہنچا نہیں وہ اللہ کو پہچانتا بھی نہیں حقیقی معنوں میں۔ اور اگر غور کیجیے گا تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ جو در اہل بیت تک نہیں آیا ہے حقیقی معنوں میں اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، مانتا ہے اللہ کو مگر چونکہ در اہل بیت تک نہیں آیا ہے تو ایسے اللہ کو مانتا ہے جو ہو سکتا عرش پہ بیٹھا ہو، کرسی پہ بیٹھا ہو، ایسے کو جو نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ہو سکتا ہے چاند کی عبادت کرتا، سورج کی عبادت کرتا، بہتے ہوئے دریا کی عبادت کرتا ہو، کسی درخت کی عبادت کرتا، یعنی اس کے اندر اللہ ہے مگر چونکہ اہل بیت تک نہیں آیا لہذا کیسا اللہ ہونا چاہیے وہ نہیں پہچان پاتا، کہیں بھی اپنے سر کو جھکا دیا کرتا ہے یا کسی طرح کی وہ اس کی تصویر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ پہچاننا ہے تو در اہل بیت تک آنا ہوگا۔ یہی ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جتنا ولایت میں آتا چلا جائے گا قریب ہوتا چلا جائے گا، اور قریب ہوتا ہوتے ہوتے جو ہے یقیناً معرفت الہی بھی ہوگی۔ پھر میں اپنی بات کی تائید کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائے کہ ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کس کو ہم کہیں گے کہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے؟ توجہ چاہوں گے تو غور کیجیے گا، بہت بڑا سوال بھی ہے اور جواب کے ذریعے سے اپنے کو سمجھنا بھی ہے۔ امام سے پوچھا کہ بتائیے کہ مولا ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے کیا؟ کس بنیاد پر ہم کہیں گے جس کو اللہ کی معرفت ہے؟ امام نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ معرفت امام الذی اوجب اللہ تعالی طاعتہ۔ امام نے جواب دیا کہ اپنے اس وقت کے امام کی معرفت جس کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اگر اس کی معرفت ہو گئی تو اللہ کی معرفت ہے۔ امام کی معرفت کے بغیر انسان جو ہے اللہ کی معرفت نہیں رکھ سکتا، اور امام کی معرفت کا مطلب امامت میں آنا، امامت میں آنے کا مطلب ولایت میں آ جانا۔ یہی ولایت میں آ جانے کا مطلب جب معرفت ہوگی امام کی۔ اور واقعی معنی میں معرفت کیا ہوتی ہے؟ خالی ان کا نام جان لینا، ان کے بابا جان کے نام کو جان لینا، ان کی اولاد کو جان لینا، ان کے تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کو جان لینا، یہ معرفت ہے؟ نہیں بھائی، اس کو معرفت نہیں کہتے، اس کو نہ جانے کتنے لوگ جانتے ہوں گے۔ جو اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی کتاب پڑھنے کے جان لیں گے بھی کیا نام ہے، نہیں، اس کو معرفت نہیں کہا جاتا۔ معرفت کے ابتدائی مرحلے کو بھی دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ میں جنہیں امام کہتا ہوں وہ اگر میں اس وقت بول رہا ہوں تو بلکہ بولنا تو دور کی بات، اگر میں سوچ بھی رہا ہوں تو وہ میری سوچ کو پڑھ لیتے ہیں، کہیں میں حرکت و سکنات میں ہوں تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام کو جسمانی طور پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر سوچ بھی آ جائے تو امام جان لیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے واقعات ہیں، خالد اشارے کے طور پر کہ امام سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور ذرا سا اس کو جلدی تھی، اس نے سوچا کہ میں بیٹھ کر کے اگر سوال کروں گا تو میرے بات چیت میں لاؤ میں سوال کو لکھ کے لیتا ہوں، جلدی دے دوں گا، امام اس کا جواب دے دیں گے۔ جیسی امام کے قریب وہ پہنچا اور اپنا پرچہ بڑھا رہا ہے سوال کا، امام جو ہیں جواب کا پرچہ دے رہے ہیں، اسی میں سوال اور جواب بھی ہے، یعنی سوچا اس نے تھا، لکھا اس نے تھا، مگر پڑھ لیا امام نے بتایا۔ سوچتے تم ہو، پڑھ ہم لیا کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آدمی معرفت رکھے تو یقیناً اتنا اطمینان ہوگا کہ میں اگر ان سے سوال کر رہا ہوں تو چیخنے اور چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے ذہن بھی آ رہا، میں بولتا تو اس لیے ہوں کہ بولنے کے سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ امام کہہ کے پکارتا ہوں تو اس لیے کہ اس محبت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ سوچوں تب بھی وہ اسے جان لیا کرتے ہیں۔ کئی واقعات بھی ہیں مگر اس واقعات وغیرہ کو نہ پڑھوں، خالی یہ کہوں کہ یقیناً معرفت امام ہونا چاہیے۔ معرفت امام ہو جائے تو اب اسی سے سمجھ لیں کہ اگر اس طرح کی معرفت ہو جائے کہ امام ایسا ہوتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں پہچان لے گا؟ جب ان کا بھیجا ہوا ولی ایسا ہے جس کی ولایت میں ہم ہیں، تو جس نے ایسا ولی بنایا ہے وہ خالق کیسا ہوگا،
کس قدر جو ہے عظیم ہوگا، ہم کیا اس کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً معرفت الہی بھی کسی حد تک ہو جائے گی۔ اللہ کی معرفت تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے، جزوی ہوگی۔ اس مظاہر کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں عشق کے مرحلے کو بیان کر رہا تھا کہ مودت کے بعد عشق ہوتا ہے، اور اللہ ہی کہتا ہے کہ جب میں جس کا عاشق ہو جاؤں گا اس کا قتل ہوگا، اور قتل ہونے کا مطلب میں ہی اس کی دیت ہو جاؤں گا۔ اب جس کسی کو بھی اللہ کی تلاش ہوگی، اس تک آئے گا جو میرے عشق میں، میری راہ میں میرا ہو گیا ہے، تو مجھ کو پا لینے کے لیے تم کو ان کا ہونا پڑے گا، تب جو ہے مل سکتے ہیں، تب اللہ مل سکتا ہے۔ عشق ہے کیا چیز؟ عشق عشقہ سے ہے۔ عشقہ میں بالکل واضح طور سے بتاؤں، عشقہ ایک گھاس کو بھی کہتے ہیں جو بہت ننھی سی گھاس ٹائپ کی ہوتی ہے، مگر کچھ گھاس ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑھتی بہت ہیں، اور اگر اس کو کوئی سہارا مل جائے تو زمین پہ بڑھ کر کے پھیلتی نہیں، بلکہ وہ اس سہارے کے ذریعے سے بلندی پر جانے لگتی ہے، اور خالی اس سہارے کے ذریعے سے اس سہارے سے لپٹ جاتی ہے۔ اسی لپٹنے کو، اسی چمٹنے کو جو ہے عشق کہا جاتا ہے، لپٹ جانے کو، اس سہارے سے، اس درخت سے چمٹ جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ درخت چھوٹا ہو یا اس طرح کا ہو کہ اس کے اس لپٹنے کی وجہ سے کبھی درخت خشک ہو جاتا ہے، مگر یہ ہرا اس پر اس سہارے سے بلند ہوتا رہتا ہے۔ اور یقین کیجیے، دیکھنے میں آپ کو یہ آئے گا کہ وہ گھاس یا وہ پودا جو بڑھتا بہت ہے مگر اس کا تنا چونکہ مضبوط نہیں ہے، لہذا اپنے تنے کے ذریعے سے بلند نہیں ہوتا، اس لیے مضبوط تنے کو سہارا بناتا اور اس تنے کے ذریعے سے بلند ہوتا، اور اتنا بلند ہوتا ہے کہ کبھی جتنی اونچائی تک وہ درخت ہے اس سے اوپر اس کا سرا تھوڑی دیر سے اس سرا جو ہے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ یہ دکھائی دینا پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ سہارا مل گیا تو میں اس سے، اس سہارے نے مجھے بلند کر دیا کہ میں اس بلندی تک آ گیا۔ اسے عشق کہا جاتا ہے کہ جو لپٹ جائے۔ مزید وضاحت کے ساتھ کہوں عزیزو، انشاءاللہ جو ہے آپ محظوظ ہوں گے کہ میں بالکل محسوس مثال دوں جو سامنے کی ہے، کہ جیسے انگور کی بیل ہے، انگور کی بیل کے بھی تنا عام طور سے، ابتدائی طور سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے تنے پہ درخت سے کھڑا ہو، اگر آپ اس کو سہارا نہ دیا گیا تو زمین پہ پھیلے گا، زمین پہ پھیلے گا، اور اس کو سہارا دیا جائے تو سہارے سے وہ بلند ہوگا۔ اور جس چیز کا سہارا دیا ہے اس کی جب شاخیں انگور کی نکلتی ہیں تو ہر پتی کے پاس سے ایک اور سہارا دینے کے لیے شاخ سی نکلتی ہے، یعنی جو اس سہارے سے لپٹتی ہے، اس سہارے سے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ سہارے سے لپٹی، اور ایسی لپٹی ہے کہ بعد میں اگر آپ چھڑانا چاہیں تو چھوٹتی نہیں، یا تو خود ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کو جس سے لپٹی ہے اسے توڑ لیتا ہے، وہ توڑ کر کے اپنے ساتھ میں کر لیتا ہے۔ اس کیفیت کو عشق کہا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ ان سے متعلق ہو جائیں کہ کوئی اس سے چھڑانا چاہے تو وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مگر ایک اس کو چھوڑے نہ۔ اس مرحلے میں آئے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ یہ مودت کے بعد ہی ہوتا ہے، مودت کے بعد جو ہے اس مرحلے پر آدمی پہنچتا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو یقین جانیے اس مرحلے میں دیکھنے کے لیے آج 7 تاریخ ہو گئی ہے۔ بہرحال اس مصائب کی طرف بھی جانا جو آج کے لیے مخصوص بھی ہے، لیکن اس کلی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ کربلا ان ساری چیزوں کے لیے، توجہ چاہوں گا، کربلا ان ساری چیزوں کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ اگر کربلا میں اس مرحلے کو دیکھنا ہو، یہ عشق کے مرحلے کو دیکھنا ہو، تو یقین جانے خدا کی قسم ہر طرف یہی دکھائی دیتے ہیں۔ جن مراحل میں انسان اپنی جان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، یہاں فرزند زہرا سے اتنا عشق ہے کہ اپنی جان سے کسی کو پیار نہیں، اگر پیار ہے تو فرزند زہرا حسین سے پیار ہے، حسین سے پیار ہے۔ پوری کربلا کو پڑھتے رہیے عزیزوں، میں عشق تک لے کر کے آؤں، اس کے بعد کے مرحلوں کو پڑھوں گا، میں خالی اس کو سہارا حاصل کرتے ہوئے کہوں گا کہ انشاءاللہ اسی فرش عزا کے صدقے سے آپ کے ذہنوں میں بات ہوگی کہ روزے عاشور جب شہادتیں ہونے لگی ہیں تو ایک مرحلہ
ایسا بھی آیا تھا کہ جناب مسلم بن اوسجا شہید ہوئے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، شہید ہوئے، شہادت کی خبر ملی، امام جنازے تک پہنچے تھے اور عزت و احترام کے ساتھ وہ جنازہ لے کر کے آئے اور گنج شہیدہ میں رکھا بھی اس جنازے کو۔ رکھنے کے بعد جب امام اپنی جگہ آ کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے تھے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے کمر میں تلوار باندھی ہوئی اس کے کمر میں، اور وہ میدان کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور تلوار اس کے وجود سے اتنی بڑی ہے کہ تلوار زمین پہ خط دیتی چلی جا رہی ہے، یعنی تلوار کا سرا زمین پہ ہے، وہ بچہ بڑھ رہا ہے اور تلوار سے ایک خط سا بنتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ بچہ کمر میں تلوار بدھی ہوئی اور میدان کی طرف جا رہا ہے، جلدی سے کہا، بیٹا علی اکبر، بھیا عباس، ذرا دیکھو تو یہ بچہ کون ہے؟ جلدی سے بڑھے ہیں اور بڑھ کر کے اس بچے کو امام حسین کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ امام حسین نے پوچھ لیا، میرے لال تم کون ہو؟ میرے لال تم کون ہو؟ مولا، ابھی آپ جس کا جنازہ لے کر کے آئے ہیں میں اسی کا فرزند ہوں۔ بے اتنا کہنا تھا کہ نہیں میرے لال تمہارے باپ کی شہادت ہو چکی، تمہاری ماں کو ضرورت ہے اور تم ماں کے پاس چلے جاؤ، تمہاری ضرورت ہے ماں کے لیے۔ عزیزو، میں تو لفظیں کہہ رہا ہوں، بول دینا اور سن دینا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ اس دھوپ میں، اس پیاس میں، اس بھوک میں اس بچے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولنا، جاؤ میرے لال تمہاری ضرورت ہے تمہاری ماں کو، جاؤ، بس اتنا کہنا تھا کہ تمہاری ضرورت ہے ماں کو۔ تو ایک مرتبہ بچے نے کہا، مگر میری ماں ہی نے مجھے سپاہی بنا کے بھیجا ہے، اور ایک مرتبہ اشارہ کیا، اور جیسے اشارہ کیا کیا دیکھا کہ در خیمہ پر وہ ماں کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مولا یہ آخری ہدیہ ہے، اسے قبول فرمانے۔ عزیزوں سوچئے تو کہ جب ایک خاتون کا ایک سہارا اپنا شوہر ہوتا وہ نہ رہ جائے تو اب سہارا کون ہے؟ اولاد ہی تو ہوتی ہے نا سہارا۔ کبھی بچے ہی ایسی بچے کے سہارے جینا ہے، لیکن عشق حسین کس مرحلے میں ہے کہ نہیں، اگر حسین ہیں جب تک ان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی دینا ہو، اور اس مرحلے میں اپنے لال کو بھی، اپنے یتیم کو محبت سے پالا جاتا، اور خصوصاً بیوہ ہو جانے والی عورت خصوصیت کے ساتھ اس کو بہت محبت سے پالتی ہے، مگر اس مرحلے میں جو اس کو بھیج رہی۔ عزیزو اتنا سوچیں کہ جب مسلم بن اوسجا کی زوجہ محبت حسین میں اس عالم تک پہنچ سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ہاتھ جوڑ کر کے میدان میں بھیج رہی ہیں، تو سوچئے کہ جناب ام فروا کی گود میں پلنے والے قاسم کے عالم کیا ہوگا، اور کس طریقے سے جناب ام فروا نے جو اپنے لال کو اس دن کے لیے آمادہ کیا ہوگا۔ عزیزو یقیناً آپ کا ذہن جو ہے یہاں تک پہنچ چکا ہوگا، اور میں صرف یاد دلانا چاہوں گا کہ جب شب عاشور آئی تھی، امام حسین نے سب کو اکٹھا کر کے محضر شہادت بھی پڑھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کل شہادت کا دن ہے، سبھی شہید ہوں گے، لیکن اس میں آپ نے نام لیے تھے، کچھ نام رہ گئے تھے جو آپ نام نہیں لے سکے تھے، ان ناموں میں جن کا نام نہیں لیا تھا خود جناب قاسم کا بھی نام تھا، اور جیسے ہی جناب قاسم نے انتظار کر کے یہ دیکھ لیا کہ میرا نام تو میرے چچا جان نے نہیں لیا، مایوس سے ہونے لگے کہ کیا جو کل شہادت کا دن ہے، اس رات میں میری ماں نے جو کل کے لیے مسلسل کہا میرے لال کل جو ہے چچا پہ قربان ہونے کا دن ہے، تو کیا میں قربان نہ ہوں گا؟ پریشان رہے ہیں، صبح ہو جاتی، اس پریشانی میں ایک حسی جملہ، احساس کرنے والا جملہ کہوں گا کہ یقین جانیے کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن مراحل میں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد آتی ہیں،
اور خصوصاً بچپنے میں اگر کسی بچوں کو چوٹ لگے تو اس کی زبان سے پہلے کون یاد آئے گا؟ یا تو اماں کہے گا یا بابا کو یاد کرے گا، بڑا بھائی یا بہن ہے تو اس کو پکار لے گا عزیزوں۔ یعنی مشکل کو ٹالنے والی چیزیں قریب ترین جو ہوتی ہیں، ہائے اماں کہے گا، بابا کہہ کے پکارے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب سے جناب قاسم نے اپنا نام نہیں سنا تھا، بابا یاد آ رہے تھے کہ بابا اگر یہاں موجود ہوتے تو میری مشکل کا سب سے بڑا حل ہوتے۔ لیکن اسی سوچ میں ایک مرتبہ یاد آ گیا کہ میرے بابا نے ایک بات کہی تھی، بیٹا دیکھو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی دے رہی، جب مشکل میں پڑھنا تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ جیسے ہی یاد آئی ایک مرتبہ آپ نے تعویذ کو کھولا، تحریر پڑھی اور اس میں لکھا تھا ادرک امک یا قاسم، قاسم اپنے چچا کی مدد کے لیے ضرور بڑھنا۔ جیسے ہی اس تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ مغموم چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر کے آ گئے ہیں کہاں؟ چچا کی بارگاہ میں، ان کی چچا جان میں ایک تحریر لے کر کے آیا ہوں۔ اور جلدی سے چچا کے ہاتھ بڑھایا ہے اور جیسی حسین نے دیکھ ایک مرتبہ کہا، میرے لال تحریر لائے ہو یا تحریر شہادت لے کر کے آئے ہو؟ یہ شہادت کے کہا یقیناً میرے لال، اگر میں نے رات میں نام نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شہید نہیں ہونے والے ہیں، یہاں تک سمجھو کہ میرا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ ارے یہ کہنا تھا کہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا، ایک مرتبہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ جناب قاسم ایک جملہ جلدی سے پوچھ لیا، چچا جان کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے، سیدانیوں تک پہنچ جائیں گے؟ یعنی احساس دیکھیں کہ ظالمین کا عورتوں تک پہنچنا سوچ کر کے دل تھر تھر آنے لگتا ہے۔ کہا نہیں میرے لال، وہ یہاں تک تو نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو لے کر کے میدان میں جاؤں گا اور علی اصغر وہاں شہید ہوں گے۔ عزیزو غور کیجئے گا، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین سے پھر اجازت مانگی، مگر تو 3 جملے سن لیجئے گا، اجازت مولا نے نہیں دی، مولا نے اجازت نہیں دی تو میں نے تاریخ پڑھی ہے اور اس میں ایک جملہ دیکھا ہے کہ جب امام اب بھی اجازت نہیں دے رہے، جناب قاسم نے ایک راستہ نکالا اور اس راستے میں کیا کیا کہ ہاتھ کو لیا اور لے کر کے چومنے لگے اپنی آنکھ سے، اپنی آنکھ بھی چچا کے ہاتھ پر پھیرنے لگے ہیں۔ اور جب اس پر بھی مولا نے اجازت نہیں دی تو تاریخ کہتی جلدی سے اپنا سر چچا کے پاؤں پہ رکھ دیا، اور جیسے ہی پاؤں پر رکھا سر، حسین نے جلدی سے بڑھ کر کے اپنے بھتیجے کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور اتنا روئے ہیں چچا اور بھتیجے کی غش کھا گئے۔ ارے غش کے عالم میں دیر تک رہے، زینب آئیں، کیسے ہوش میں لایا جائے، پانی بھی تو نہیں ہے۔ جناب زینب بیٹھ کے رونے لگی، ارے حسین کے رخسارے پر قطرے آنسوؤں کے قطرے گرے، حسین جاگے ہیں، اٹھے اور اٹھ کر کے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو اجازت دی، اور اجازت ہی نہیں دیا، ارے خود ہی سے آراستہ بھی کیا، خود ہی سپاہی بھی بنایا، خود ہی گھوڑے پہ بیٹھایا اور گھوڑے بیٹھا کے روانہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے لال رک جاؤ، اور جیسے ہی رکے ہیں، رکنے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کے امام نے ایک مرتبہ گریبان چاک کر دیا۔ جیسے ہی گریبان چاک کیا، بھتیجے نے پوچھ لیا، چچا یہ کیوں ایسا کیا میرے لال؟ یہ یتیمی کی علامت ہے، یہ چاک گریبان بتاتا ہے کہ بچہ یتیم ہے۔ میں کہوں گا شاید امام نے کیا ہو کہ شاید کوئی دیکھ کر کے جان لے کہ بچہ یتیم ہے، کوئی رحم کرے۔ جب جناب قاسم پہنچے ہیں اور جنگ کرنا شروع کی ہے، جنگ کھاتے ہو جب زخمی ہوئے ہیں، آخری جملے سن لیجیے گا، زخمی ہو کر کے اپنے چچا کو پکارا ہے، حسین دوڑے ہیں اور دوڑ کر کے پہنچے اپنے بھتیجے کو بچائیں۔ اسی دوڑ میں ظالمین بھاگنا جو شروع ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ جناب قاسم کا جنازہ زمین پہ آتا ہے، ارے دوڑنے والے ظالمین کے گھوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ننھا جنازہ، گھوڑوں
کی ٹاپوں میں، لغوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا۔ حسین جب پہنچے چھوٹا سا جنازہ اتنا بڑا لگنے لگا۔ حسین نے جیسے اٹھایا تو پاؤں زمین کو لگ رہا تھا۔ آپ سوچیں کس طرح سے جمع کر کے خیمے میں لائے ہوں گے۔ کوئی اس ماں سے پوچھے جو بیوہ ہے اپنے یتیم بچے کو جب اس عالم میں دیکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ حسن مجتبیٰ، ہم نے وقت کے امام پر آپ کی اس امانت کو نچھاور کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے میرے اللہ، دنیا میں جہاں کے مومن مومنات ان کی حفاظت فرما، اس بلا سے سب کی حفاظت فرما پروردگارہ، اور ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں انشاءاللہ۔ ماتم